کلام میں سے دیکھیں گے ذرا غلطیوں کا خط پالوس رسول نے جو لکھا. ہم جو سیریز ہم نے شروع کی ہے غلطیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت خدا کے کلام میں سے. دیکھیے گا ذرا، کھولیں گے خدا کا کلام مقدس پالوس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت. 22 اور 23. 22 تو ہم نے کی تھی، 23ویں آیت آج. یہ روح کے پھل ہیں جن پر ہم غور کر رہے ہیں. 22 اور 23 دونوں پڑھ لیتے ہیں. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آئیں ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. اس سب پریز گاڈ. ہاللیلویا. خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ یسوع کے نام میں ہم دل اور دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. خدا پاک خدا یسوع کے نام میں خداوند آج کا کلام ہم سب کے لیے بہت سا پھل لائے اور تیرے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے سیر اور آسودہ ہوں اور برکت پائیں یسوع کے نام میں. آمین. ہاللیلویا. کتنے لوگ تیار ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے؟ یس. تو آپ سب جانتے ہیں آج کون سا روح کا پھل ہے؟ کیا؟ ہاں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ علم کا. کیا مطلب ہے؟ اس کے اردو میننگ کیا ہے؟ 3-4 مطلب نکلتے ہیں اس کو. برداشت کرنے والا. کون؟ برداشت کرنے والا. تحمل کرنے والا. نرم مزاج. کون سا مزاج؟ مزاج کون سا؟ ہاں، غصے والا نہیں، نرم، سافٹ اسپوکن کہہ سکتے ہیں انگلش میں. دھیمے یا دھیرے لہجے سے بولنے والا شخص. جڑا بولے تے انج لگے جویں منہ چوں پھول کہتے ہیں. او والا بندہ. او والا نہیں کہ لوگ کہنے تے چپ بھی ٹھیک ہے. وہ والا نہیں. حلیم شخص. اور خداوند کا کلام بتاتا ہے نرم مزاج. جو شخص حلیم ہے، جس کی زندگی میں روح کا پھل لگا ہوا ہے، غلط رویوں کو معاف کر دیتا ہے. کون سے رویوں کو؟ غلط ایٹیٹیوڈ کو، غلط رویوں کو وہ بندہ معاف کرتا ہے جس کی زندگی میں روح کا پھل لگا ہوا ہے. ورنہ بندے گل اندر رکھ دینے تے موقع لب دینے. ایسا شخص جو موقع نہیں لبدا، وہ شخص کیا ہے؟ وہ شخص روح سے بھرا ہوا ہے اور اس میں پھل لگا ہوا ہے. ہاللیلویا. ورنہ لوگ کی موقع لب دینے کہ جب موقع ہوئے گا پھر گل کریں گے. ابھی میں نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے. وہ حلیم نہیں ہے. وہ حلیم کا مطلب ہے غلطیوں کو معاف کر دینے والا، غلط رویوں کو معاف کر دینے والا ایسا شخص. ہاللیلویا. حلیم کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے یہ 2 ہیں. ایک ہے پیرا یوتوس. اچھا، یہ جو پیرا یوتوس ہے یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کا اظہار برداشت کر کے دیا جاتا ہے. پیرا یوتوس ایسا لفظ ہے یونانی زبان کا حلم کے لیے کہ بندہ برداشت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں. اور یہ ایک خوبی
متربی ہے اور اس وقت برداشت کرتا ہے جب کسی کا رویہ آپ کے ساتھ نہ ہو اور آپ غصے میں ہوں، لیکن اگلے بندے کو کوئی برا اور بھلا نہ کہیں، اس کو کہتے ہیں پیرایوٹوس۔ ایسا حلیم شخص کہ غصہ آ بھی گیا ہے پھر بھی منہ سے گال نہیں نکلی۔ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ تو یونانی کا جو لفظ ہے نا پیرایوٹوس، اس کا مطلب یہ ہے ایسی خوبی، ایسی برداشت کہ اگر آپ کو غصہ آ بھی گیا ہے کسی شخص پر تو پھر آپ برداشت کر جائیں گے، درگزر کر جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حلیم شخص۔ ہیلیلویا۔ یہ روح دا پھل جے، خدا نے روح القدس کے پھل ہمیں دیے ہیں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہو؟ دشمنوں کو معاف کرنے والا رویہ ہو۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اچھا، دوسرا جو یونانی لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ایپیکیا۔ اچھا، ایپیکیا کا مطلب یا اس کا جو ترجمہ یا اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو مناسب طریقے سے اپنی زندگی زمین پر بسر کرتا ہے۔ ایک ایپیکیا کا مطلب ہے، یہ بھی گریک زبان کا لفظ ہے اور یہ بھی حلم کے لیے یعنی حلیم شخص کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایپیکیا کا مطلب ہے ایسی زندگی، ایسا شخص جو برداشت کر کے بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی فروتنی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اس زمین پر رحم دلی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اور ایسا شخص ایپیکیا کا مطلب ہے جو دشمنوں کی برداشت کرتا ہے، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو معاف کرتا ہے۔ آمین ہیلیلویا۔ ایک حوالہ دیکھیں گے، دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب 25 آیت خدا کے کلام میں سے۔ دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب 25 آیت پڑھیں گے ذرا جلدی سے جی۔ دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب 25 آیت۔ اور مخالفوں کو حلیمی سے تعدیب کرے۔ ہاں، مخالفوں کو کیا کرے؟ حلیمی سے تعدیب کرے۔ ہاں، مخالفوں کو حلیمی سے کیا کرے؟ تعدیب کرے۔ تعدیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے۔ ہاں، توفیق بخشے، تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ تاکہ وہ حق کو مخالفوں کو کیا کرے؟ اچھا، ایماندار کے بڑے مخالف ہیں، ایماندار کی بڑی مخالفت بھی کی جاتی ہے، لیکن ایماندار کے لیے یہ پیغام ہے، مسیحوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حلیمی سے تعدیب کریں۔ کیا کریں؟ تعدیب کا مطلب ہے کسی کی اصلاح کرنا۔ کیا کرنا؟ ہاں، غلطیوں پر تنبیہ کرنا، یا اس کو کہنا کہ بہن یا بھائی یہاں پر آپ غلط ہیں، اس کی اصلاح کریں۔ تعدیب کا مطلب ہے اس کو تنبیہ کریں اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں، یہ تعدیب کا مطلب ہے۔ لیکن کرنی کیسے ہے؟ مخالفوں کو۔ کس کو؟ ہم تو اپنے مخالف کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کے ساتھ ہماری بول چال نہ ہو تو ہمیں چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی ہے، ہم بولنا پسند نہیں کرتے، لیکن کلام کہتا ہے مخالفوں کو حلیمی سے تعدیب کر۔ کیا کر؟ ہاں، اصلاح کر، تنبیہ کر، سیدھے راستے پر اس کو لانے کی کوشش کر، شاید وہ تیری حلیمی کو دیکھ کر توبہ کرے اور تو بہتوں کے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ ایماندار کی بولی دیکھی جاتی ہے، ایماندار بولتے کیا ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ لوگ ایماندار کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں کہ ایماندار ہیں لیکن بولی ٹھیک نہیں ہے، گرجے جاتا ہے، چرچ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے لیکن بولی ٹھیک نہیں ہے۔ پالوس نے لکھا حلیمی کے ساتھ
مخالفوں کی تادیب کر، ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر، تاکہ وہ تیری حلیمی دیکھ کر اور ان کی زندگی میں خدا کا پاترو کام کرے، تیری حلیمی کا پھل کام کر جائے گا اور وہ شخص توبہ کر جائے گا تیری حلیمی دیکھ کر۔ ہلیلویہ۔ ورنہ ہم بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں لوگ جی بڑا نمازی پریزی بند ہے، لیکن زندگی، بولی، گواہی اچھی ٹیسٹمنی معاشرے میں، رشتہ داروں میں نہیں، تے ایہو جیاں دعاواں دا کوئی فائدہ نہیں اگر زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پالوس نے لکھا ہے کہ اگر اس کی 24ویں آیت پڑھیں کسی باب کی تو لکھا ہے کہ مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو۔ مناسب نہیں کہ خدا کے لوگ جھگڑا کریں، اور خدا کے لوگ لڑتے نہیں ہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ حلیم شخص کبھی بھی نہیں لڑے گا۔ یہ جو بردبار ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا، حلیم شخص برداشت کرنے والا، دوسروں کا احساس کرنے والا، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنے والا، اور بڑی نرمی اور بڑی حلیمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا، یہ بردبار کا مطلب ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا، حلیمی ہوگی، تب آپ کی زندگی سے لوگوں کو یسوع نظر آئے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع آنا چاہتے ہو اپنی زندگی کو کہ یسوع نظر آئے، حلیم بنے، فروتن بن جائیں، یسوع نظر آئے گا، لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر انسپائر ہو جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو دیکھ کر توبہ کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور کہے گا اے بھی تو بدل گیا نا، میں بھی بدل سکنا ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ سو خداوند کا کلام میرے عزیزوں حلیمی کے بارے میں، کیونکہ یہ روح القدس کا پھل ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ یہ ہمیں لگے، اور خداوند کبھی نہیں چاہتا کہ ایماندار روح القدس سے بھرا ہوا شخص کسی کے ساتھ لڑے، اس کا ایٹیٹیوڈ کسی کے ساتھ خراب ہو، اس کی بولی ٹھیک نہ ہو، جو اس کے دل میں آئے وہ بولے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ پطرس نے اپنے پہلے خط میں لکھا 3 باب کی 15ویں آیت میں، پطرس رسول لکھتے ہیں بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر علم اور خوف کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ کس کے ساتھ؟ علم اور خوف کے ساتھ۔ امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ ایک دن تیرا خداوند، میرا خداوند آنے والا ہے، یہ امید ہے۔ وہ آئے گا اور تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے تیری امید کی وجہ پوچھے کہ تیری امید کیا ہے، تو اسے بتا کہ یسوع بہت جلد آنے والا ہے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے والا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لیکن اس نے نیچے لکھا، کہتا ہے جواب ضرور دینا، جواب دینے کے لیے تیار رہو، مستعد رہو، لیکن علم کے ساتھ، ہاللیلویہ، خوف کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، رویہ ٹھیک ہو، جواب دینے والے شخص، لہجہ تلخ نہ ہو۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، خداوند کا کلام فرماتا ہے حلیم شخص کی امید کیا ہے؟ وہ امید میں خوش رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پتہ ہے یسوع آنے والا ہے، کسی اور کو پتہ ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ آمین۔ اچھا، یہ بات ہی ہمیں خوش اور شادمان کر دیتی ہے کہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے، یسوع آئے گا اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ آمین۔ کیونکہ کلام یہ کہتا ہے اگر کوئی تم سے پوچھے تمہاری وجہ کیا ہے، تو پھر اس کو وجہ ضرور بتانی ہے۔ وجہ کیا بتانی ہے؟ کہ یسوع آنے والا ہے۔ آمین۔ اچھا، لیکن دسنا کہیں گے، لیکن نرم مزاج، حلیمی کے ساتھ،
لکھا ہے نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے، ہیلیلویا، اور دلوں کو مو لیتی ہے، دلوں کو، نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے اور دلوں کو مو لیتی ہے۔ یہ خداوند کا کلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک شخص حلیمی کے ساتھ لوگوں سے بات کرے۔ پطرس نے کہا مستعد رہ، جواب دے، لیکن حلیمی کے ساتھ دینا۔ کیسے دینا؟ حلیمی کے ساتھ۔ اچھا، حلیم شخص کی خوبی ہے کیا ہے؟ وہ کسی نہ لڑتا نہیں، وہ کسی نہ لڑتا، یہ ہوتی خوبی دے۔ حلیم شخص کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑے گا نہیں۔ کبھی آپ نے کبھی دیکھا کوئی حلیم لڑتا ہو؟ نہیں لڑتا۔ اچھا، جو رلکس سے بھرا ہوا ہے، جس کو یہ 9 پھل لگے ہوئے ہیں، اچھا اگر اس کو کوئی کچھ کہہ بھی دے تو بدلے میں وہ اسے کچھ نہیں کہتا بلکہ برکت دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب درخت پھلوں سے بھرا ہو، درخت پھلوں سے، اگر ان درختوں کو بٹا مار دیتے ہیں کہ بدلے میں پتھر مارے گا، درخت گرے گا، کیا پھل گرے گا، کیا گرے گا؟ پھل گرے گا۔ اگر کسی نے درخت کو پتھر مار دیا ہے تو بدلے میں پلٹ کر درخت کبھی بھی پتھر نہیں مارے گا، درخت کیا گرائے گا؟ پھل۔ ایماندار بھی ایسا ہی ہے، اگر ایماندار پر کسی مخالف نے اٹیک کیا ہے، ایماندار کا بدلے میں جواب کیا ہوگا؟ جا خدا تجھے برکت دے، ہیلیلویا۔ اے دے رول کس نہ پڑھیا ہویا بندہ، اے ہوتی نشانی دے، بدلے سے لڑتا نہیں، بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ برکت ریلیز کرتا ہے، کہتا ہے جا خداوند تجھے برکت دے۔ لیکن کئی ایماندار لڑ بھی پیتے ہیں، سیدھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند کہتا ہے حلیم شخص کسی کے ساتھ لڑتا نہیں ہے۔ ایک مثال دیں گے پرانے عہد نامہ میں سے، ایک مثال دیں گے نئے عہد نامہ میں سے، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سو پہلی بات، گنتی کی کتاب 12واں باب اور اس کی 3 آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں اس کو۔ اور موسیٰ تو روح زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا، ہیلیلویا، واو۔ موسیٰ کس کے بارے میں لکھا ہے؟ کس کے بارے میں؟ موسیٰ کے بارے میں کلام کہتا ہے موسیٰ روح زمین پر سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا، یعنی موسیٰ سے زیادہ کوئی حلیم نہیں تھا، یہ خداوند کا کلام کہتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے موسیٰ کسی کے ساتھ لڑتا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص تھا۔ یہ جو 12واں باب ہے گنتی، اس کے اندر ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ کی بیوی کی جب ڈیتھ ہوئی تو موسیٰ نے ایک خوشی عورت سے بیاہ کر لیا، اور جب شادی کی تو بڑی بہن مریم اور بڑا بھائی ہارون، اس نے موسیٰ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، بدگوئی کرنا شروع کی کہ کیا خدا صرف موسیٰ سے کلام کرتا ہے، کیا اس نے ہم سے باتیں نہیں کی؟ میں آپ کو بتاؤں جو حلیم شخص ہے، خدا کا بلایا ہوا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف اس کا بہن بھائی بھی اٹھ کر بات کرے گا، خدا ایکشن میں آ جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ عام بندے بھی تو دور نکال لے، عام بندہ تو اس کو بات کر بھی نہیں سکتا، لیکن اگر خداوند کا بلایا ہوا شخص، اس کے بہن بھائی بھی اس کے خلاف اٹھ کر بات کریں گے تو خدا ایکشن میں آتا ہے۔ حلیم شخص آئے یا نہ آئے، اس کے بدلے میں خدا ایکشن میں آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ وجہ یہ ہے کہ حلیم شخص کا ڈیپینڈ اور پورا توکل، پورا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے، اس وجہ سے خدا ایکشن میں آ جاتا ہے حلیم شخص کے لیے۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے جب موسیٰ کے خلاف ہارون نے اور مریم نے باتیں کرنا شروع کی تو بھی بڑے سن، موسیٰ چھوٹا تھا، خدا کا بلایا ہوا تھا، اور خدا نے گواہی دی کہ موسیٰ جیسا حلیم شخص روح زمین پر نہیں ہے، لیکن خادم کے خلاف باتیں کرنا۔ ایک بات یہاں میں آپ کے لیے اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جتنا مرضی پاورفل خادم ہو،
جتنا مرضی بابرکت خادم ہو، بے شک آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن آپ برکت نہیں پا سکتے۔ وجہ اس کے وسیلہ سے دنیا برکت پائے گی، آپ ساتھ چلنے والے برکت نہیں پا سکتے۔ وجہ کسے نہیں پتا؟ لوگ آئیں گے برکت پا کر جائیں گے، لوگ آئیں گے آزاد ہو کر جائیں گے، بحال ہو کر جائیں گے، ساتھ چلنے والا آزاد نہیں ہو سکتا، برکت نہیں پا سکتا۔ وجہ چپ بھی کر کے، اگر آپ خادم کے ساتھ چلتے ہیں اور اسی خادم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کبھی برکت نہیں پا سکتے۔ آپ خادم کے ساتھ چلتے لیکن اسی خادم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کبھی برکت نہیں پا سکتے۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے لوگ برکت پا جائیں گے، آپ وہاں کے وہاں رہ جائیں گے۔ ہیلیلویا، چوپی کر کے ہیلیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر دیں گے ہیلیلویا۔ یہ بہت خاص بات میں نے آپ کو بتائی کہ لوگ آپ کے سامنے برکت پا جائیں گے، آپ نہیں پا سکیں گے۔ وجہ کیونکہ جس کے ساتھ آپ چلتے ہیں پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرتے ہیں۔ موسیٰ کو دیکھتے تھے بہن بھائی، کلیسیا دیکھتی تھی کہ خدا موسیٰ سے باتیں کرتا ہے، لیکن کلام کہتا ہے بڑے بھائی نے بڑی بہن نے بدگوئی کی۔ بدگوئی کا مطلب ہے کسی کے منہ پر اس کو برا بھلا کہنا، کسی کے منہ پر اس کو ذلیل کرنا اور اس کے منہ پر طرح طرح کی ناحق باتیں بولنا۔ مریم اور ہارون نے موسیٰ کو ایسا ہی کیا تھا۔ بدلے میں جب خدا ایکشن میں آیا تو ریئیکشن بڑا خطرناک تھا، اس لیے سوچ سمجھ کے گال کرے ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، جو نانا بڑا ٹھیلا جا پائے گا۔ ہیلیلویا، خدا ان کا کلام کہتا ہے خدا ایکشن میں آیا اور پھر ریئیکشن خطرناک ہوا۔ جب خدا کسی غریب شخص کے لیے ایکشن میں آتا ہے، پھر وہ بندہ نہیں، اس کے گھر والے نہیں، دنیا بھی دیکھتی ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ اگر آپ حلیم ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ حلیم ہیں آپ کی حفاظت آپ کا خدا کرتا ہے، آپ کو لڑنا نہیں پڑے گا، آپ کی جگہ آپ کا خدا لڑتا ہے۔ حلیم پڑھ کے دیکھو، گنتی 12ویں باب کی 6 7 اور 8 آیت دیکھیں خدا کیسے ایکشن میں آتا ہے، ذرا دیکھو، پڑھو ذرا اس کو۔ تب اس نے کہا میری باتیں سنو۔ لیکن اس کو اوپر سے پڑھنا تھوڑا سا۔ سو خداوند نے ناگہاں موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے باہر حاضر ہو۔ کہاں ہو؟ خیمہ اجتماع کے باہر آ جاؤ۔ اچھا، ارجنٹ میٹنگ کال، کون سی؟ ایمرجنسی میٹنگ کال، ارجنٹ۔ وجہ کیا ہوئی؟ خدا نے کہا تینوں آؤ، تینوں، موسیٰ آئے، مریم آئے اور ہارون آئے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کے نہ آئے، سب ختم۔ کیوں؟ کیونکہ میٹنگ ان تینوں کے درمیان تھی اور باتیں دونوں نے بولی تھی موسیٰ کے خلاف۔ خداوند نے میٹنگ بلائی، بولا تینوں آ جاؤ۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، تینوں آئے اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا۔ آ گیا، ایکشن میں آیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جب خدا ایکشن میں آتا ہے تو پھر کام خطرناک ہوتے ہیں۔ جی، اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ دونوں کو بلا لے، کہتے تسی دونوں ہی آ جاؤ گے۔ وہ دونوں پاس گئے۔ تب اس نے کہا میری باتیں سنو۔ میری باتیں سنو۔ خدا نے کیا گل غور نہ سننی ہے۔ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا، رویا میں دکھائی دوں گا، اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، خواب میں باتیں کروں گا۔ پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ ہیلیلویا، یہ بڑی پاورفل بات ہے۔ سارے خاندان میں، یعنی میری کلیسیا میں جو لوگ میں نے اسے دیے، موسیٰ دیانت دار ہے، ڈاکو نہیں ہے، چور نہیں ہے، لوٹنے والا نہیں ہے، ایمانداری اور دیانت داری سے خدمت کرتا ہے۔ اور ایک شخص ہستے کو خدا آگے تھلے کدے ہستے، غنیمہ ہستے کدے ہستے،
ہاں حلیمہ سے آ جاتا جے تھلے جی میں اس سے منہ میں نہیں ہاں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں. یس اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. تو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ ہاں ایتھے تے خادم دے نال ٹوتے تے پیچھے چگلیاں. کلام کہتا ہے کیا تمہیں خوف نہیں آیا بات کرتے ہوئے ایسے خادم کے خلاف جس کو میں نے بلایا ہوا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ہمیں اپنے کمنٹس نہیں دینے چاہیے. اگر کوئی مجھے بولے نا آپ کیا کہتے ہیں تو میں لکھتا ہوں نو کمنٹس. کیوں؟ وجہ آپ گناہگار ٹھہریں گے. آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کسی کے جج بن کر فیصلہ نہیں سنا سکتے. نو ججمنٹ کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے. اور اس نے کہا باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا. اس نے عدالت کا اختیار بیٹے کو دیا. ہیلیلویا. ہمارے اندر پرابلم ہے ہم فوراً ججمنٹ کرتے ہیں اور کمنٹس پاس کر دیتے ہیں. کلام کہتا ہے خدا نے مریم اور ہارون سے کہا کیا تمہیں خوف نہیں آیا موسیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے؟ موسیٰ تو روئے زمین پر حلیم شخص ہے. وہ میرے سارے خاندان میں ایماندار ہے. میں نے اسے بلایا ہوا ہے. وہ میری خدمت کرتا ہے. کیا تمہیں خوف نہیں آیا؟ خدا پیٹ پر آمد خلاف ایکشن چاہ گیا سی. کلیسیا دا بندہ تے دور نکال لے. مریم بڑی ہارون بڑا موسیٰ چھوٹا تھا لیکن خدا باتیں نہیں سن سکا موسیٰ کے خلاف. خدا نے میٹنگ کال دی بولا تینوں آؤ اور خدا نے مریم اور ہارون سے کہا اب باتیں سنو. کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ خوف نہیں آیا موسیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے؟ موسیٰ تو دیانتدار ہے ایماندار ہے راستے سے چلتا ہے حلیم ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ 9ویں آیت اور 10ویں آیت پڑھیں گا. اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا. ہاں کیا کچھ نہیں صرف گلا کر کے ٹر گیا. 10ویں آیت چلی ہے مریم اسی وقت کوڑ سے بھر گئی تھی. ریئیکشن کیا ہوا؟ کوڑ. زندگی میں کیا آیا؟ ٹھیک جیسے ہی ہارون نے دیکھا کہ ابر اٹھا خدا گیا مریم کوڑ سے بڑھ گئی. تو 11ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا ہائے میرے مالک. اے گلتے ذرا کیوں ہائی لائٹ کرو. ہائے جدو خدا کا غضب بڑھتا تو لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں. ایک ہارون دی بھی ہائے نکل کے کہتا ہائے مارے گئے. مریم تو کوڑ سے بھر گئی. اور میرا کی اچھا سمجھدار سی فوراً میں نے کیتا کی اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا. کہتا گناہ ہو گیا ہے اور اسی بڑھے ہیں معاف کر. معافی چاہتے ہیں گناہ ہم سے ہو گیا ہمارے ساتھ نہ لگانا. جب خدا پڑھے نا ایکشن چاہے تے بندیاں دی ہائے ہائے نکل جاتی ہے. نال ہی کہتا مریم کے لیے دعا کر بہنیں ہن کریے تے کریے کی گلا تو نے کر دیتیاں تینوں میں بھی کیتیاں جا سب معاف کر خدا کو دعا کر. اے تھلے لکھے ہیں موسیٰ پھر ان کے لیے دعا کرنے لگا. ہیلیلویا. اچھا حلیم شخص دعا کرتا ہے لوگوں سے اور دنیا مرضی کسی کرنا تسی خود خلاف جنیاں مرضی گلا کرو بدلے جو تواڈے واسطے دعائی کرے گا. اے حلیم شخص کی نشانی جی. خدا نے موسیٰ دی دعا سنی 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 نہیں. خدا نے کہا نہیں فیصلہ سنایا. خدا نے کہا اگر اس کا باپ اس کے منہ پر تھوکتا تو وہ 7 دن ناپاک رہتی. یہ تھلے لکھے علی اوپر جا کے غور نہ پڑے. جو بات میں نے بولی وہ لشکرگاہ سے باہر رہے گی 7 دن تک. 7 دن پورے ہونے کے بعد 7 دن کی سزا کٹے گی اس کے بعد اندر آئے گی. اب غور کریں حلیم شخص کسی کے ساتھ لڑتا نہیں ہے. کلام کہتا ہے خدا اس کی وجہ سے ایکشن میں آ جاتا ہے. ہیلیلویا. ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں بدلے میں دعا کرو. کوئی آپ کے لیے نہ حق باتیں بولتا بھی ہے اس کے لیے دعا کرو. خدا اس کی
کو تبدیل کرے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم حلیم بن کر زندگی گزاریں، اور جب آپ حلیم بن کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر خداوند کا کلام فرماتا ہے خدا حلیموں کے لیے ایکشن میں آ جاتا ہے اور زمین پر اتر آتا ہے، اور خداوند نے تینوں کو بلا لیا، بولا تینوں آ جاؤ، اور آ کر کہتا ہے اے مریم، اے ہارون، تمہیں خوف نہیں آیا میرے خادم کی خلاف باتیں کرتے ہوئے؟ انہوں نے اپنے گناہ کا احساس ہوا، انہیں پتہ چلیا کہ واقعی جو بلایا ہوا ہے، جس کو خدا نے بلایا ہے، وہ گراں قدر ہے، خدا کی نظر میں قدر رکھتا ہے، خدا اس کے لیے لڑتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے زبور 25 اور اس کی 9ویں آیت میں، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ زبور 22 اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل اب تک زندہ رہے گا۔ اور زبور 147 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند شریروں کو خاک میں، لیکن حلیموں کو سانبھتا ہے، سنبھال لیتا ہے، آپ کو گرنے نہیں دے گا، آپ کو اٹھائے پھرے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، اور آپ کی شیپ بنانے کے لیے کانٹ چھانٹ بھی کرتا رہے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک کانٹ چھانٹ کرنی ضروری ہے، اگر کانٹ چھانٹ نہ ہو تو بندہ شیپ میں نہیں آتا، اس لیے ایماندار کی کانٹ چھانٹ ہونی ضروری ہے تاکہ درخت اچھا پھل لائے۔ آمین، آمین۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موسیٰ جو ہے روئے زمین پر کیا تھا؟ حلیم شخص تھا۔ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، خداوند پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے ہیں، حلیمی عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا خود آپ کی جنگ لڑتا ہے۔ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں خدا ہماری جنگ لڑتا ہے؟ یہ اسی پر بول کیوں جاتے ہیں کہ خدا ہماری جنگ لڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب خدا نے تو لڑنی ہے پہلا میں آپ کی لڑا ہے۔ کئی ایماندار بول جاتے ہیں، کئی ایماندار وہ جب خدا نے تو جب لڑنی ہے، لیکن ہوں میں دساں گا اسی دسنے بڑا۔ تو اس وجہ سے خداوند نہیں چاہتا کہ ہم خود جنگ لڑیں۔ خداوند نے کیا کہا؟ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا، اپنے ستانے والوں کے لیے ہاں دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو۔ کہ ہم چاہتے ہیں برکت، کہ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن کلام ہمیں حکم دیتا ہے حلیم شخص ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتا ہے۔ آمین۔ ایسے لوگ برکت پاتے ہیں خدا کے حضور سے۔ کون سے شخص؟ جن میں حلیمی کا پھل لگا ہوا ہے، روح القدس نے جو لگایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم حلیم بن کر زندگی گزاریں۔ یہ تو ایک مثال تھی پرانے عہد نامہ میں سے۔ دوسری مثال نئے عہد نامہ میں سے، اور وہ یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ متی کی انجیل 11واں باب 28 اور 29 آیت، جلدی سے پڑھیے گا۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ ہاں کہاں آؤ؟ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میں تم کو کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، اور مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو، سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں۔ ہاں ایک کینٹ کون ہے؟ ہاں میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھنا کیا ہے؟ کیونکہ میں حلیم ہوں، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ ہے دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ آرام پائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اچھا بائبل کہتی ہے روئے زمین پر موسیٰ جیسا حلیم شخص
کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع جیسا حلیم کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، مسیح نے بلایا، مسیح نے کہا جڑا بوجھ تو چکی پھرنا نا، جڑی پانڈ تو سر تے چکی ہے، تیریاں لتاں ماڑیاں نے، کمزور نے، کمبدیاں نے، اینو لا، تو اے پانڈ چوک کے نہیں ٹور سکتا، اے پانڈ مینوں دے۔ کیوں؟ کیونکہ پانڈ لے کے تیرے کو ٹریا نہیں جائے گا، یہ پوٹلی بھاری ہے، تو اٹھا نہیں سکتا اس کا بوجھ، میرے پاس آ، اے مینوں دے، تے میرے کو کی لے، میرے کو کی لے، آرام لے۔ ہاللیلویہ، کیا لے؟ آرام۔ اپنا بوجھ مینوں دے تے میرے کو کی لے جا، آرام لے جا۔ میں تجھے آرام دینا چاہتا ہوں۔ اے پانڈ لا، اے بھاری ہے، میرا جوا چک، اے ہلکا ہے، نرم ہے، ملائم ہے، توڑا نہیں چلتا، تیری گردن کو زخمی نہیں کرے گا۔ اے چک میرا جوا، تے نال ہی پھر کی کیا ہے؟ کہتا مجھ سے سیکھو۔ کیا سیکھو؟ کیونکہ میں، بولو تو صحیح، کیونکہ میں، زور نہ بولو، کیونکہ میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں۔ تے نال اگلی گل، دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یسوع مسیح نے اپنا ایگزامپل دیا، کسی نبی، کسی پیغمبر کا نہیں دیا۔ اس نے کہا میں فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، میں اسے سکھاؤں گا کہ حلیم بننا کیسے ہے۔ بڑے سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم حلیم بن کیسے سکتے ہیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حلیم بنیں؟ ایجیڈی گال مسیح نے کی کہ میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں، مجھ سے سیکھو۔ اب سوال یہ ہے پھر سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سیکھ کر حلیم بن سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر آئے گی وہ آپ کو حلیم بنائے گی؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جو خداوند چاہتا ہے کہ آؤ اپنا بوجھ مجھے دو، میرا جوا لے لو، اٹھاؤ، نرم بھی ہے، ملائم بھی ہے، بوجھ بھی ہلکا ہے، بھاری نہیں ہے، تمہاری جانیں آرام پائیں گی، آؤ سیکھو۔ کیوں؟ میں حلیم اور دل کا۔ اب سوال یہ ہے سیکھنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا پالوس کے خاتے میں، فلپیوں کے نام جو اس نے لکھا، 2 باب، اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ آپ نے سیکھنا کیا ہے۔ اب ایک ایک بات پر غور کریں گے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، فلپیوں 2 باب 5ویں آیت، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی۔ ہاں، پہلی بات ویسا ہی کیا رکھو؟ مزاج رکھو، مزاج رکھو جیسا مسیح جیسا کس کا تھا؟ مسیح کا تھا۔ مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ مسیح جیسا۔ اس نے کہا آؤ تو میں تمہیں سکھاؤں گا کہ مزاج کیسا ہو، ایٹیٹیوڈ کیسا ہو، ایماندار کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، نرم، برداشت کرنے والا، سوفٹ۔ جی، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا تھا، وہ ہاں ہے اور رہے گا، وہ خدا تھا۔ کلام کہتا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر، اس کا مطلب وہ خدا تھا، لیکن اس نے اس چیز کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہاں جی میں تو خدا ہوں، میرے ساتھ ایسا بیہیویئر کیوں، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں، بلکہ کیا کیا؟ 7ویں آیت کیا کہتی ہے؟ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، خالی کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی، خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے۔ حلیم کہاں سے بنیں گے؟ ہم اپنے آپ کو خالی، یسوع نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ لکھا خادم کی صورت اختیار کی، خدا ہو کر خادم بن گیا۔ آج ہم خادم ہو کر خدا بنتے ہیں،
وہ خدا ہو کر خادم بن گیا تھا. اور غور کریں انسانوں کے مشابہ نہیں، انسان بن گیا، انسانوں جیسا ہو گیا. خداوند نے کہا آؤ سیکھو. کون سی باتیں سیکھنی ہیں؟ خالی کرو اپنے آپ کو اور خادم کی صورت خدمت گزار بن جاؤ. کسی خدمت گزار کی دعا سنی جائے تو اسے ٹیکدا نہیں. خدا کسی نے دعا کا جواب دے دے نا، کوئی چھوٹا بڑا کام کر دے تو بندہ کدھر ٹیکدا نہیں دے. گھر والے تے چھڈو، رشتہ داراں کو چھڈو، ملے نہیں پڑھایا جاتا کسی کو. کیوں؟ دعا کا کام ہونے، دعا نہ کام ہونے نہیں. خیال کری کدھر تیرا اپنا کام نہ ہو جائے. خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو. کلام کہتا ہے اس نے خادم کی صورت اختیار، اگرچہ وہ خدا کی صورت تھا، خدا کی شبیہ تھا، کلام تھا، کلمہ تھا، لیکن ہوا کیا؟ انسان بن گیا. انسانی صورت اختیار کر کے انسانوں میں آگے رہنا اس نے پسند کیا. کلام کہتا ہے اگرچہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، وہ انسانی صورت لے کر آیا اپنے آپ کو خالی کر کے. انہیں نہیں کہا نہیں میں تو خدا ہوں، میں کس طرح انسان بن سکتا. نہیں، اپنے آپ کو خالی کریں. 8ویں آیت، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پست کیا، یعنی نیچے لے آیا اپنے آپ کو. اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. غور کریں حلیم شخص، اگر آپ حلیمی سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پست کریں. کیا کریں؟ پست کریں اور پھر فرما برداری کریں جیسے یسوع نے کی تھی. جب آپ فرما بردار بن جائیں گے تو ہمیں خداوند کا کلام کہتا ہے اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آج پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو پست نہیں کرنا چاہتے. بولے میں خدمت گزار، میں نہیں میں نیما ہو گیا، میں چوک گیا تو نہ کہنا ہے ایک ہی ہو جائے خدمت گزار. نہیں، وہ خدا ہو کر انسان بنا. آپ انسان ہو کر انسان نہیں بن سکتے. اور ٹھیک انسان، وہ خدا انسان بن گیا. کلام کہتا ہے انسانی شکل لے کر انسانوں کے مشابہ ہو گیا، زمین پر آ گیا، انسانوں میں رہنے لگا، اپنے آپ کو پست کر دیا، خالی کر دیا، فرما بردار ہو گیا. یہاں تک فرما برداری کی کہ صلیب تک چلا گیا. صلیبی موت دوبارہ کی جو سب سے لعنتی اور خطرناک موت تھی وہ بھی دوبارہ کر گیا. کس لیے؟ فرما برداری میں اور حلیمی میں دوبارہ کر گیا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ میں اور آپ حلیم بن جائیں. اور پھر کلام کہتا ہے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نام ہے، ہر بندے کا، اور یہ نام اس کی کیا ہے؟ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے نام ان کی پہچان ہے. ارے میری پہچان کیا ہے؟ سوال یہ ہے، میری پہچان یسوع ہے. ہاللیلویہ. آپ کا نام اپنی پہچان نہیں ہے. آپ اپنے آئی ڈی کارڈ پر دیکھیں، آپ کی پہچان یسوع ہے. آمین. آپ کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے فلانا مسیح ہے، فلانا مسیح. آمین. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ مسیح میری اور آپ کی. ہمیں مسیح نے اپنا نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا ہو، خواہ وہ زمین کے نیچے کی مخلوقات ہیں. غور کرو، 3 جگہ کی مخلوقات یسوع کے آگے جھکتی ہے جس نے مجھے اپنا نام دیا ہے. آسمانی مخلوق یسوع کے آگے جھکتی، زمین کی مخلوق یسوع کے آگے جھکتی، یہاں تک جو زمین کے نیچے ہیں جو آپ نے آج تک کبھی دیکھی بھی نہیں، ارے وہ بھی یسوع کو سجدہ کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. خالی نہیں کریں گے، نام نہیں بنے گا. نام نہیں بنے گا. آج میں جب دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر لوگ اپنا نام بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں.
आईडीज बनती हैं, वीडियोस डाली जाती हैं ताकि लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही है ना, मशहूर होने के लिए करते हैं। अरे यीशु मसीह के वक्त में फेसबुक था, व्हाट्सएप था, गूगल था, ट्विटर था, और कुछ चैट ग्रुप थे? नहीं थे। थे? नहीं थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर यीशु है और उसके फॉलोवर हैं। बगैर फेसबुक अकाउंट के, बगैर व्हाट्सएप अकाउंट के, बगैर किसी टीवी चैनल के, अरे सबसे ज्यादा फॉलोवर यीशु मसीह के हैं, सबसे ज्यादा लाइक यीशु को किया जाता है। और आज भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि हम अपना नाम चाहते हैं। हम कहते हैं यीशु का होए ना होए, कहते हैं खादम बड़ा चंगा है, लेकिन जो यीशु किधर गया? कहाँ गया यीशु? मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। लोग कहते हैं कि हमारे इतने फॉलोवर हैं, हमें इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने लोग हमें लाइक करते हैं। खासकर गाना रहे जो गाते हैं, पास्टर्स भी करते हैं, वो कहते हैं कि शुक्र है खुदा का, इतने हैं, इतने के हो चुके हैं, इतने फॉलोवर हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, जो सही शख्स है वो अपने फॉलोवर नहीं बनाता, वो खुद यीशु को फॉलो करता है। हालेलुया। एक ऐसा फॉलोवर है नए एहतनामा में, उसने जब यीशु को आते देखा तो उसने शागिर्दों से कहा देखो वो है। हालेलुया। कहता मैं नहीं, मुझे फॉलो नहीं करना, कहता वो है, इसको फॉलो करो। हम कहते हैं शुक्र है मेरे इतने फॉलोवर हो गए नहीं, इतने लोग भी लाइक करते हैं, इतने फॉलोवर ने। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है हमें यीशु को फॉलो करना चाहिए। उसने जब मत्ती को मसूल की चौकी पर बैठे देखा तो इंग्लिश में लिखा है कम फॉलो मी। हालेलुया। उसने कहा मेरे पीछे बोले। तो फॉलो किसको करना चाहिए? यीशु को। जरा बता के ना मेरे इतने फॉलोवर ने, देखो बचा करो, ये बंदा ठीक नहीं। क्यों? एक यीशु को फॉलो नहीं करता, एक बंदे आप कहता तुसी मैनू फॉलो करो। हालेलुया, हालेलुया। हलीम शख्स यीशु को फॉलो करता है। किसको? हाँ, उसको फॉलो करता है। तो इसलिए मेरी चीजों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें हलीम बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुदावंद हलीम शख्स के लिए लड़ता है, खुदावंद हलीम शख्स को बरकत देना चाहता है, खुदावंद हलीम शख्स के लिए ज़मीन पर आ जाता है। वो हमें हलीम करने के लिए ज़मीन पर आ गया। उन्हें कह भी दिया, कहता है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम सारी चाहते हैं, आराम लेना कौन नहीं चाहता। अब मैं बोलूंगा तो सारे हाथ उठाएंगे जी मेनू भी आराम चाहिए। लेकिन अगली बात तो पढ़ो, वो कहता है आओ जुआ चुक ते नाल सिख मुझसे। असि कहते हैं आराम की हद तक ठीक है, बस आराम आ गया मैं ठीक है खुदावन, सीखना सुखना मैं को नहीं। अगर मैं सीख गया तो मेरी जिंदगी ठीक करनी पै जानी। तो मैं जिन चलन दिया ना इंज में चलन दे, और मेरा जो काम है ना यह कर दे बस, बाकी मैं जाना तो मेरी जिंदगी जाने। माई लाइफ स्टाइल, मेरी जिंदगी जीने का तरीका अपना। बाहर जो आराम है ना यह थोड़ा जा दे दे, बाकी जिंदगी मैं अपने तरीके से बसर करा। गल पूरी नहीं पढ़ते, अद्धी पढ़ने हैं। कहता आओ आराम लो, दिया जाएगा, बोझ दे बिनू ते जुआ चुक ले, ते जुआ चुक ते फिर सीख। सीखना की है? मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम हूँ, दिल का फरोतन तो तुम्हारी जाने। फिर अगे लिखे तो बड़ी खतरनाक है जी, तो अगे लगी है तो है ना, ये सीखना पैना है। फिर पूरा नाम है। हालेलुया,
ورنہ بندے پھر 2-3 مہینے بعد آ کہتے ہیں بس اب ٹھیک ہوا یا پھر شروع ہو گیا. یہ مطلب ہے کام پورا نہیں ہوا. کام اتوں نہیں, کام بندے دے اندر ہی کدھر کام بندے دے. یاد ہے ایک دن میں نے ایک مثال دی تھی, موٹر والی مثال کس کو یاد ہے؟ ہاں, لوگ آج بھی آرام لابتے پھرتے, برکت لابتے پھرتے. اور ایک شخص نے موٹر لگائی, لمبا پائپ لگایا, تو کہتا ہے میں ذرا دوار میں پلسٹر ہویا ہے تازہ تو میں نے ذرا پانی کا چھٹا لانا. اجا میں پانی کا چھٹا لانا اس نے موٹر آن کی تھی, پائپ کھینچ کے لے گیا لمبا آ جا. اچھا ہوں جدو اگو جا کے انہیں دیکھا تو پریشر نہیں سی نکلتا, پانی تے آنے سے لیکن پریشر پورا نہیں سی. انہیں دیکھا کہ پانی کا پریشر پورا نہیں نکل رہا تو طریقے سے لگے گی جڑا پلسٹر کرایا. اچھا وہ واپس گیا, وہ جڑا پیپ موٹر دے نال نہیں لگا ہوندا انہیں وہ کھولیا, بٹن آن کیتا. جدو انہوں نے بٹن آن کیتا تو پہلے انہوں نے سمجھا کہ شاید گوکیاں خراب نے, موٹر پانی نہیں چکڑ نہیں, لیکن جدو انہوں نے بٹن آن کیتا تو پانی ٹھک کر کے آیا. انہیں دیکھا پریشر تے پورا ہے, پریشر تے گھٹ نہیں, پریشر تے پورا ہے. پھر پانی پیپ چو اگے نکل گیا کیوں نہیں؟ پھر انہیں دوبارہ کلپ چاڑیا, ٹیٹ کیتا, پھر انہیں ایک باری پورا پیپ چیک کیتا تے بچکار کی سی وال کی سی ہاں وال سی. او وال دی وجہ نہ پریشر پورا ہے. یہ مطلب ہے برکت تو برکت دا پریشر تے پھر وال کتنے ہیں؟ وال کہاں ہے؟ پریشر پورا کیوں نہیں نکلن دیا؟ پرابلم ہاں اندر ہے. وال پیپ جو سی موٹر جو نہیں سی, پانی پورا سی, پریشر پورا سی, نکلے آگے پورا نہیں. برکت تو پوری ہے, نکلتی کیوں نہیں, ملتی کیوں نہیں؟ وال کتنے؟ بولو تو صحیح, بولو وال کتنے؟ پرابلم اندر ہے, اس وجہ تو پورا کام نہیں ہوتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ تو برکت پوری ہے, جلدی پتہ کیوں نہیں؟ ہم کلام کو ٹھیک طریقے سے مانتے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے. یہ نہیں کہ پریشر تو کاٹے, پورا ہے. برکت انہیں دیتی تو صرف لینا نہ مان. حلیم شخص کلام کہتا ہے حلیم وارث ہوں گے, برکت پائیں, ان کی اولاد برکت پائے گی, زمین کے وارث ہوں گے. خدا ان کو برکت دینا چاہتا ہے. برکت پوری, پرابلم کدھر نہ کدھر اپنے اندر ہے جڑی آ نہیں گئی پوری. خدا چاہتا ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا, چوبا چک لے تے پھر سکھ تے میرے نہ ٹور تے برکت لے. آمین آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہوں.